امریکہ اگر خلیجی ممالک کو سیکیورٹی نہ دے سکا تو پیٹرو ڈالر کا کیا ہوگا؟ اور ڈوئچے بینک نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر امریکہ خلیجی ممالک کو تحفظ نہیں دے سکتا تو خلیجی ممالک امریکہ کو ڈالر کیوں دیں گے؟ اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو اس پوری کہانی میں سب سے سنسنی خیز ہے۔ پچھلے 50 سال سے آبنائے ہرمز سے جتنے بھی بحری جہاز گزرے ہیں وہ سب ایک ہی نظام کا حصہ تھے، ڈالر کا نظام۔ لیکن پچھلے چند ماہ میں کچھ جہازوں نے یوان میں پیمنٹ کی ہے جب سے ایران نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ کیا یہ تبدیلی پیٹرو ڈالر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ پیٹرو ڈالر جس کی بنیاد ہی خلیجی ممالک کو امریکہ کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے مشروط ہے، اور اگر امریکہ گلف کنٹریز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا تو کیا پیٹرو ڈالر کے وجود کا مزید کوئی جواز ہے؟ جرمنی کے مشہور ڈوئچے بینک نے موجودہ آبنائے ہرمز کی صورتحال کو پیٹرو ڈالر کے زوال اور پیٹرو یوان کے عروج کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ کیا ڈالر جس نے کئی دہائیوں تک دنیا کی مارکیٹوں پر راج کیا ہے، کیا واقعی یوان اس کو مقابلہ دے سکتا ہے؟ کیا امریکہ عالمی منڈی میں ڈالر کی قیمت کو برقرار رکھ سکے گا؟ اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو ہائپ کریٹ کرنے والے چینل آپ کو نہیں بتاتے۔ ناظرین، یہ بات ہے 1971 کی، جب امریکہ کے صدر نکسن نے کہا کہ آج کے بعد ڈالر کو سونے سے تبدیل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس فیصلے کے بعد امریکہ کو ڈالر کے مقابلے میں سونا ذخیرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ڈالر میں ٹریڈ کیوں کرے، دنیا ڈالر کیوں خریدے جب اس کو گولڈ کی بیگ ہی حاصل نہیں ہے؟ دنیا کو اس کا جواب ملا 1974 میں، جب سعودی عرب کے ساتھ ایک خاموش ڈیل ہوئی۔ ڈیل کچھ یوں تھی کہ سعودی عرب آج کے بعد اپنا تیل صرف اور صرف ڈالر میں بیچے گا، اور جو بھی ڈالر آئیں گے وہ دوبارہ امریکہ میں لگائے گا، امریکی بانڈز خریدے گا، اور بدلے میں امریکہ کیا دے گا؟ سیکیورٹی۔ اب آپ نے اس پیٹرو ڈالر کے سرکل کو سمجھنا ہے۔ خلیجی ممالک تیل بیچیں گے، تیل سے ڈالر کمائیں گے، اس ڈالر سے وہ امریکی بانڈز خریدیں گے، ان بانڈز کی وجہ سے امریکہ کو سستا قرضہ ملے گا، اور اس کے بعد امریکہ خلیجی ممالک کی حفاظت کرے گا۔ سعودی عرب، امارات، کویت، قطر، بحرین، ان سب کی کرنسیاں آج بھی ڈالر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ سیکیورٹی کا، حفاظت کا وعدہ جو امریکہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن موجودہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنی سیکیورٹی والے وعدے کو پورا کر سکا ہے؟ اب آتے ہیں 24 مارچ 2026 میں۔ جرمنی کے مشہور ڈوئچے بینک نے ایک نوٹ لکھا ہے جس نے دنیا کے مالیاتی نظام میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ ڈوئچے بینک نے آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کو پیٹرو ڈالر کے لیے ایک پرفیکٹ سٹارم، ایک مکمل طوفان سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جنگ تاریخ میں یاد رکھی جا سکتی ہے پیٹرو ڈالر کے زوال کے طور پہ اور پیٹرو یوان کے آغاز کے طور پہ۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے سیکیورٹی۔ امریکہ اگر خلیجی ممالک کو سیکیورٹی نہ دے سکا تو پیٹرو ڈالر کا کیا ہوگا؟ اور ڈوئچے بینک نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر امریکہ خلیجی ممالک کو تحفظ نہیں دے سکتا تو خلیجی ممالک امریکہ کو ڈالر کیوں دیں گے؟ اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو اس پوری کہانی میں سب سے سنسنی خیز ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس لگا دی ہے، اور باقاعدہ کچھ ادائیگیاں چینی یوان اور ڈیجیٹل کرنسی میں ہوئی ہیں۔ 50 سال کی تاریخ میں پہلی بار آبنائے ہرمز میں ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں پیسہ چل رہا ہے، لیکن یہ بھی ابتدائی رپورٹس ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں مزید حقائق کا پتہ چلے گا۔ ناظرین، پیٹرو ڈالر کو خطرہ ایران جنگ سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین، روزانہ 1,30,00,000 بیرل جو کہ دنیا کی آئل ٹریڈ کا 14% ہے، وہ پہلے ہی ڈالر کے بغیر بک رہا ہے۔ ایران اور روس جیسے ممالک جس پر امریکی پابندیاں ہیں، وہ آلریڈی ڈالر کے بغیر اپنا تیل فروخت کر رہے ہیں، اور تیل فروخت ہو رہا ہے چائنیز کرنسی یوان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کا 37% حصہ چائنا خریدتا ہے، اور امریکہ کتنا خریدتا ہے؟ صرف 2.5%۔ یعنی جس گزرگاہ کی حفاظت پر امریکہ کھڑا ہے اس میں اس کی ٹریڈ کا حصہ صرف 2.5% ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا 90% تیل چائنا خریدتا ہے، اور سعودی کروڈ آئل کا بھی سب سے بڑا خریدار
खरीदार चाइना है। अमेरिका के अपने खिते में तेल की तजारत 90% तक डॉलर में होती है, लेकिन एशिया पैसिफिक में सिर्फ 70% तक। और असल बात यह है कि चीन ने खलीजी ममालिक में 70 अरब डॉलर लगाकर एक मुतबादिल मालियाती निजाम खड़ा कर दिया है। तो नाजरीन, सीधी सी बात है, अगर तेल एशिया जा रहा है तो उसका पैसा अमेरिका क्यों जा रहा है? आप कह सकते हैं कि डॉलर के खात्मे की बातें तो पिछले 20 साल से हो रही हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या स्पेशल हुआ है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं? पहले डी डॉलराइजेशन इसलिए नाकाम हो जाती थी कि पूरी दुनिया में एक ही स्विफ्ट कोड का निजाम राइज था। कोई भी बैनुल अक़वामी आपने अदायगी करनी हो तो स्विफ्ट कोड के बगैर आप कोई भी अदायगी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब चीन ने इसका हल निकाल लिया है। चीन की क़यादत में एम ब्रिज नामी मंसूबा तैयार है, जिसमें आलमी मालियाती इदारे भी शामिल हैं और सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो चुका है। वही सऊदी अरब जो 1974 में पेट्रो डॉलर की डील का बानी था। डॉइचे बैंक ने इसी बारे में कहा है कि वो वक्त गया जब रसीदें सिर्फ डॉलर में होती थी। नाज़रीन, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 2022 में अमेरिका ने रशिया के मरकजी बैंक के ज़खायर जब्त कर लिए। आप जरा सोचें, एक मुल्क की सारी बचत और अमेरिका के एक फैसले से मुंजमद हो गई। अमेरिका के इस इक़दाम से पूरी दुनिया के ममालिक को ये सबक मिला कि आपने बचत, आपके ज़खायर अगर डॉलर में है तो वो आपके नहीं है। अमेरिका कभी भी आपकी बचत को, आपके ज़खायर को जब्त कर लेगा। और इसका नतीजा ये निकला कि चीन ने रूसी तेल और गैस युआन और रुबेल में खरीदना शुरू कर दिया। यानी जब जब अमेरिका ने डॉलर को हथियार बनाया, उसने डॉलर को इवेंचुअली कमजोर किया। नाजरीन, अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। डॉलर के खात्मे की पेशगोइयां तो पिछले 20 साल से लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी पेशगोई सच साबित नहीं हो सकी। अमेरिका ने जर्मनी के डॉइचे बैंक की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और कहा है कि दुनिया डॉलर में इसलिए ट्रेड नहीं करती कि अमेरिका थानेदार है, बल्कि इस वजह से ट्रेड करती है क्योंकि सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। डॉलर के ज़खायर 1999 में 70% से कम होकर आज की तारीख में 50% तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में कोई भी करेंसी इस वक्त मौजूद नहीं है। दुनिया के मरकजी बैंक के ज़खायर में चाइना का हिस्सा कितना है? सिर्फ 3%। चीन की मालियाती मंडियां बंद हैं, ना पैसा अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा ईरान जंग के दौरान डॉलर की कीमत गिरने के बजाय बढ़ी है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि डॉलर के खात्मे की पेशगोइयां करने वाले पिछले 50 साल से गलत साबित होते रहे हैं। लेकिन नाजरीन, दोनों जानिब का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आपका क्या ख्याल है? ये कहना कि डॉलर फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा, ये बात ही सही नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि डॉलर को कोई खतरा नहीं है, वो ऐसे ही कायम दायम रहेगा, तो ये बात भी हकीकत नहीं है। हो सकता है डॉलर फिलहाल ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ये हकीकत है कि डॉलर की इजारादारी खत्म हो रही है और इजारादारी खत्म होना ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा इनकलाब है। नाज़रीन, ये थी सुपर पावर के सबूत की अगली केस। पिन कमेंट में एक सवाल किया है जिसका दलील के साथ जवाब दीजिएगा। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।